السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ آج الحمدللہ تراویح میں 14ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ تفسیر میں ہم سورہ یوسف کے ختم تک آئے تھے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے۔ رعد کے معنی بجلی کی کڑک کے ہوتے ہیں، اور اس سورہ میں چونکہ ذکر آیا ہے کہ وہ یسبح الرعد بحمدہ، کہ رعد بھی جو کسی فرشتے کا بھی نام ہو سکتا ہے، یہ بجلی کی کڑک، یہ بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور اس سورہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور قیامت کا تذکرہ فرمایا، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا مختلف چیزوں میں۔ اسی ضمن میں لوگوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اچھی حالت میں رکھا ہے، نعمتوں سے نواز رہا ہے اور ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، لیکن خود وہ اپنے اعمال کی وجہ سے کسی ایسی پوزیشن میں چلا جائے کہ پھر چاہے وہ ایک انسان ہو، فرد ہو یا پوری قوم ہو، کہ پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کے برعکس ہو جاتے ہیں اور پکڑ آ جاتی ہے۔ جو بات سورہ شورى میں فرمائی گئی کہ جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پیش آتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہوتا ہے۔ سورہ روم میں بھی یہ بات فرمائی۔ اور بعض لوگوں نے اس آیت کا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود ارادہ نہ کرے اور اپنے اندر سے تبدیلی کا فیصلہ نہ کرے۔ اسی طرح اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو چیزیں جو جھاگ ہوتی ہیں، جو فوگ ہوتا ہے، یہ بیکار چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو بیکار اور بے فائدہ بے فیض چیزیں ہوتی ہیں وہ بیکار چلی جاتی ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا قانون یہ کہ جو چیزیں بھی فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہیں کسی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ زمین میں ٹھہر جائے۔ ہمارے لیے قرآن اور اسلام اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزار دشمنی کے باوجود اور مخالفتوں کے باوجود اسلام اور قرآن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ جاری و ساری رہیں۔ اتنی غلط فہمیوں کے پھیلانے کے باوجود لوگوں کے اندر اسلام کو جاننے اور قرآن کو سمجھنے کا جذبہ اور ماحول اور بڑھتا جا رہا ہے دنیا میں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو چیز بھی فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب مٹتے چلے جا رہے ہیں اور اسلام اور قرآن اتنی مخالفتوں کے باوجود بھی اپنی نافعیت کی وجہ سے اور فائدہ پہنچانے کی جو صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے انسانیت کو، اس لیے باقی ہے اور زندہ اور تابندہ ہے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر پر مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ظاہری طور پر انسان کو تھوڑی بہت راحت سکون مل جائے، خوشی منا لے، لیکن اس میں پائیداری نہیں ہوتی۔ جو پائیداری ہوتی ہے، دوام ہوتا ہے، اور انسان کو جو خوشی، سچی خوشی ملتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے ملتی ہے۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اسے یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ اس کے حکموں کا ہر چیز میں خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اس کے اندر بھی اسی سے ملتے جلتے مضامین بیان ہوئے ہیں، جس میں خاص طور سے ایک بات یہ بیان فرمائی گئی کہ ہم نے کسی بھی رسول کو بھیجا الا بلسان قومہ لیبین لہم، تو جس قوم میں اس نبی کو بھیجا گیا اس کی زبان دے کر بھیجا گیا، اس کو سمجھانے کا انداز دے کر بھیجا گیا، جس گفتگو کو، جس لب و لہجے کو، جس زبان کو وہ لوگ سمجھتے تھے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو عطا فرمایا۔ اس لیے کہ دین کا مقصد یہ ہوتا تھا اور کتاب کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو ہدایت پہنچے، اور لوگوں کو ہدایت پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات ان کو سمجھ میں آئے، لیبین لہم، تاکہ وہ نبی اور رسول لوگوں کے سامنے واضح کر کے بیان کر دیں۔ اس لیے داعی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، جو بھی خیر کی طرف بلانے والا ہے،
کہ لوگوں کو ان کی سمجھ کے مطابق اور ان کے فہم کے مطابق ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ تمہارے رب کا اعلان ہے، فیصلہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور کسی بھی چیز میں اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب اور میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی سورہ کے اندر وہ بات بھی ذکر کی گئی کہ کفر کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے مختلف زمانوں میں کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ یا تو ہمارے طریقے پر چلو یا ہم تمہیں اپنی بستیوں سے نکال دیں۔ یہ دھمکیاں ہمیشہ سے سچے لوگوں کو اور حق پر رہنے والوں کو، سب سے بڑھ کر انبیاء اور رسولوں کو ملتی رہی ہے۔ تو آج اگر اس قسم کی آوازیں آتی ہیں تو یہ کوئی اجنبی آواز نہیں ہے، کوئی پہلی بار یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ ہم حق پہ ہیں، اس لیے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر مثال بیان فرمائی، کسی اچھی بات کی مثال اچھے درخت سے۔ اچھا درخت وہ ہوتا ہے کہ شجرۃ طیبہ اصلھا ثابت، کہ اس کی جو جڑ ہوتی ہے زمین میں بڑی گہرائی کے ساتھ پیوست ہوتی، وفرعھا فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں، تنے ہوتے ہیں، وہ آسمان میں پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں اپنا پھل دیتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بری بات کی مثال یا برے کام کی مثال یا بری نیت سے کیے گئے کسی کام کی مثال اس طرح دی کہ اس کی مثال ایک بالکل خراب سے درخت کی ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہوتی، مضبوطی نہیں ہوتی۔ اجتثت من فوق الارض، اگر آپ اس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہیں تو پھینک سکتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ایسی چیزیں جن میں نیت غلط یا عمل غلط یا وہ کام جو اللہ کے لیے نہیں کیا گیا یا برائی پھیلانے کے لیے کیا گیا، وہ جتنے بھی روشن انداز سے پیش کیا جائے، جتنا بھی پرکشش ہو، اٹریکٹیو ہو، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو چیز اخلاص کے ساتھ کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا جائے، دیکھنے میں بظاہر وہ چیز بڑی کمزور لگتی ہے، بظاہر اس میں کوئی کشش نہیں ہوتی اور ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے دنیا میں کس کے نام اور کام باقی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو مٹا دی جاتی ہیں، اور ہر روز ہم یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دنیا میں بھی قول ثابت عطا کرتا ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پر جماتا ہے تو ہماری نیت اچھی ہوتی ہے اور ہمارا ارادہ اچھا ہوتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اسی طرح قبر میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم فرما دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اگر تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، جس میں انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ اے میرے رب مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے محفوظ رکھیے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ آپ سوچیں کہ آخر ایسی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں فرمائی؟ اس سے توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور ہر زمانے میں ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، خاص طور سے ایک ایسے زمانے میں جب آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ہندو میتھولوجی کو کس طرح سے عام کیا جا رہا ہے اور ایک ایک چیز کے اندر اسلام کے اثرات کو مٹانے کی کوشش ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ کہیں کوئی شرک کی آمیزش نہ ہونے پائے اور توحید خالص پر نہ صرف ہم قائم رہیں، ہمارے بچے، ہماری پوری نسل اس پر قائم رہے۔ اگر ایمان نہیں تو پھر انسان نہیں، اس کی زندگی نہیں، اس کی کوئی ویلو نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو مامون بنا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ان دونوں دعاؤں کی ہمیں بھرپور ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس شہر کو ہمیشہ پرامن رکھے، مسلمانوں کے ذریعے سے جو قرآن کے پیغامبر ہیں اور قرآن کو پھیلانے والے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ بت پرستی سے اور باطل تہذیبوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بھی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جن میں ایک دعا یہ تھی کہ جو گھر ہم تعمیر کر رہے ہیں بالکل بے آب و گیا جگہ پر، جہاں ایسی زمین ہے جس میں کاشت نہیں ہو سکتی، کھیتی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کے محترم گھر کے پاس ہے، اے ہمارے رب ہم نے اس لیے یہ گھر بنایا ہے تاکہ لوگ نماز قائم کریں، تو اے میرے رب لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیجیے۔
جھکا دیجئے، لوگ دوڑے چلے آئیں اس کی طرف، پھر انہیں پھل بھی عطا فرمائیے، رزق بھی عطا فرمائیے تاکہ آپ کا شکر ادا کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو مسجدوں کے قریب، دینی اداروں کے قریب، دینی ماحول کے قریب رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں دین پر، اسلام پہ ثابت قدم رہنے میں معاون بنتی ہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی ایسی چنتے ہیں جس کا ایمان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں ایمان پر باقی رہیں۔ یہ انسانی کمزوری ہے کہ ماحول سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم داخلی طور پر، اندرونی طور پر اگر ایسی آبادی میں رہتے ہیں تو چاہیے کہ مسلمانوں کی پاس آبادیوں میں رہا جائے اور ایک دوسرے سے تعارف ہو کہ بوقت ضرورت ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو سکیں اور کام آ سکیں۔ نہ ایسی آبادی کہ جس بڑھتے ہوئے شہر میں ایک بلڈنگ کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور روتے ہیں، لیکن لوگوں کے آپس میں جو میل ملاپ ہونا چاہیے، دلوں کے اندر جو محبتیں ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، تیاری ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں ہمارے درمیان سے غائب ہیں۔ اس سے ضرورت ہے کہ بیداری اور شعور پیدا کیا جائے اور قرآن کے ان پیغامات کو سمجھا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں بھی ذکر کی کہ جس میں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو نماز قائم کرنے والا بنائیے، میری دعا کو قبول فرما دیجئے، مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اس دن معاف فرما دیجئے جو یوم حساب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ حجر ہے۔ حجر قوم سمود کی آبادی کو کہا گیا، اس اعتبار سے اس کا نام سورہ حجر رکھا گیا۔ اس سورہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ذکر آیا ہے اور اس میں وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت، الفاظ کی حفاظت، لفظوں کی حفاظت حفاظ کے ذریعے، قاریوں کے ذریعے فرمائی، اور اس کے معانی کی حفاظت، اس کی تعلیمات کی حفاظت، جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں ان کی حفاظت علماء کے ذریعے، مفسرین اور فقہا کے ذریعے، جو لوگ بھی دین کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں ان کے ذریعے دین کی حفاظت فرمائی، اور حدیث کی بھی حفاظت فرمائی، چونکہ حدیث قرآن مجید کی تشریح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ قرآن مجید کو 1000 کوششوں کے باوجود بدلا نہیں جا سکتا۔ اور اسی سورہ کے اندر عام طور سے چھیڑ چھاڑ یا تو قرآن کے ساتھ ہوتی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہوتی ہے، چونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو اگر مشتعل کرنا اور بھڑکانا ہے تو یا تو قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے یا نبی کی ذات کے ساتھ کیا جائے۔ دونوں کا ذکر اس سورہ میں عجیب بات ہے کہ فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں ذکر فرمایا گیا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، بدماشیاں کرنے والے لوگ ہیں اور آپ کے نام کے ساتھ، آپ کی ذات والا صفات کے ساتھ گستاخیاں کرنے والے، ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ حضور نے فرمایا قرآن کی ہم حفاظت کریں گے اور ہم ان لوگوں کو دیکھ لیں گے اور ان کے لیے ہم کافی ہو جائیں گے جو آپ کے راستے پہ آتے ہیں اور آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کے پیغام میں آڑے بنتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمت سے کام لیں، جذبے سے کام لیں، اور بگڑتے ہوئے حالات میں بھی اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیشہ وہ باتیں کریں جو لوگوں کے دلوں کے اندر مضبوطی پیدا کرنے والی ہو، ان کے حوصلوں کو بلند کرنے والی ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ حجر میں اخیر میں فرمایا گیا ہمیشہ عبادت پہ قائم رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے تب تک اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ افسوس کی بات یہ کہ بعض ایسے لوگ جو دین سے ناواقف ہیں لیکن دین کا تعارف کرانے لگتے ہیں، چولا پہن لیتے ہیں، دین کا بھیس اختیار کر لیتے ہیں اور غلط باتیں لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس دین یقین آ گیا تو پھر ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، چونکہ قرآن مجید نے کہا کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے، اب ہم پر سے نماز معاف، یعنی انبیاء سے نماز معاف نہیں ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت نماز کی فرمائی، آخری وقت تک نماز پڑھتے ہوئے گئے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر دین کے ٹھیکیدار ہیں اور بہت سے نادان مسلمان ان کے پاس جا کر دین سیکھتے ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر یقین کے معنی موت کے، کہ رب کی عبادت کرتے رہو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے، یعنی پوری زندگی رب کی عبادت پر قائم رہو۔ عبادت ایک وہ ہے جو نماز روزے زکوٰۃ کی شکل میں، اور ایک عبادت وہ ہے جو زندگی کے عام اعمال کو اچھی نیتوں کے ذریعے سے عبادت بنا دیا جائے،
کہ ایک شخص سو رہا ہے لیکن عبادت میں، اس لیے کہ اس کے سونے کی نیت اچھی ہے کہ میں اٹھ کر اللہ کی پھر عبادت کر سکوں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیشہ دین اسلام پر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔